بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام تکمیل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فردوس جمال۔ ناظرین، پاکستان شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خواب سے تعبیر تک کا سفر مکمل ہوا۔ بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک طویل جد و جہد کے بعد، ہجرتوں کے بعد، لٹتے قافلوں کے بعد اور بہت زیادہ شہادتوں کے بعد پاکستان کی صورت ایک آزاد اسلامی فلاحی ریاست مل گئی۔ اس خواب کی تکمیل ہوئی جو بر صغیر میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا، اور قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان کا حصول ممکن ہوا تھا۔ خواب سے تعبیر تک کا سفر مکمل ہوا، لیکن تعبیر سے تکمیل کا سفر ابھی باقی ہے۔ پاکستان کی تکمیل دو طرح سے ہوگی۔ پاکستان کی ایک جغرافیائی تکمیل ہوگی اور پاکستان کے دوسری نظریاتی تکمیل ہوگی۔ پاکستان کی جغرافیائی تکمیل ہوگی ان تمام مقبوضہ علاقوں کو پاکستان میں شامل کرنے کے بعد جو اصولی طور پہ بر صغیر کی تقسیم کے وقت پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے تھے اور آنا چاہیے تھا، جن میں جوناگڑھ، حیدرآباد اور اسی طرح مقبوضہ کشمیر۔ پاکستان کی نظریاتی تکمیل ہوگی جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا، اس مقصد کے نفاذ کے بعد، کتاب و سنت کے نفاذ کے بعد، اسلامی آئین کو یہاں پریکٹس کرنے کے بعد پاکستان کی نظریاتی تکمیل ہوگی۔ پاکستان ایک فلاحی اسلامی ریاست بنے گا، دنیا کے لیے ایک رول ماڈل بنے گا، اور جو 10 لاکھ شہداء ہم نے قربان کیے تھے پاکستان کے لیے، اس کی تکمیل ہوگی پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی تکمیل کی صورت میں۔ ہم اپنے اس پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کی اسی جغرافیائی تکمیل اور اسی نظریاتی تکمیل تک جانے والی راہوں کو کھوجیں، اسی پہ تجزیہ کریں، اسی پہ تبصرہ کریں، انہی راستوں کی جستجو ہماری ہوتی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ بہت سارے ٹاپک ہیں جن پہ ہم بات کر لیں گے، لیکن میں ٹاپک کا تعارف کروانے سے پہلے کہ میں کن کن ٹاپک پہ بات کروں گا آپ کے سامنے، میں اپنے مہمان کا جو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں عبید الرحمن شفیق صاحب۔ آپ کے نزدیک ہمارے جو اسکرین میں جو دیکھنے والے ہیں ہمارے 24 اردو کے، ان کے نزدیک عبید الرحمن صاحب کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ نوجوان اسکالر ہیں، پروگرام کرتے ہیں، معاشرتی مسائل پہ عموماً ان کے پروگرامات ہوتے ہیں، بہت خوبصورت پروگرام ریسرچ کے ساتھ یہ کرتے رہتے ہیں۔ تو عبید صاحب سے آج انشاءاللہ ہم کافی ساری باتیں کریں گے، ڈھیر ساری باتیں کریں گے، لیکن آج چونکہ ان کے ٹاپک سے، ان کے عموماً جن ٹاپک پہ گفتگو کرتے ہیں ان سے ہٹ کے ان سے ہم بات کریں گے، کچھ سیاسی باتیں، لیکن ان کا محور جا کے پھر وہیں پاکستان کی تکمیل پہ جا کے منتج ہوتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو ٹاپک ہے سعودی چیف آف سٹاف کا پاکستان کا دورہ، اور انہیں پاکستان میں ایک اعلیٰ عسکری نشان سے انہیں نوازا گیا، اس پہ بات کر لیں گے، اور ساتھ میں پاک سعودی دفاعی تعلقات، پاک سعودی تجارتی تعلقات، ان پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اسی طرح اہم ہمارا ٹاپک آج کا سانحہ ساہیوال کے اوپر جو JIT بنی تھی، اس کی رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ کا تجزیہ کریں گے کہ اس رپورٹ میں کیا چیزیں ہیں، اور کیا وہ رپورٹ مطمئن بخش ہے، اطمینان بخش ہے، کیا وہ رپورٹ کافی ہے، کیا اس رپورٹ پہ اپوزیشن کیا کہتی ہے یا پاکستان کے عوام کیا کہتی ہے، اور خاص کر جو ورثاء ہیں وہ اس رپورٹ پہ کیا ان کا تبصرہ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس طرح ہمارے ساتھ آج عرب ممالک میں پاکستان مخالف بھارتی فلموں کی نمائش ہوتی ہے، اس پہ بات کریں گے کہ کس طرح پاکستان کے خلاف مکروب پروپیگنڈا بھارتی فلموں کے ذریعے اور خاص کر کچھ چینلز کے ذریعے عرب ممالک میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اس طرح ہم بات کریں گے اقوام متحدہ کی جو صدر ہے وہ پاکستان کے دورے پہ آئی ہے، 5 دن ہوئے پاکستان میں، وہ ان کا پہلا جو ہے ایشیا کا یہ دورہ ہے، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ اسلام آباد میں بیٹھی ہے کس مقصد کے لیے، اور ان کا دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اس طرح ہم بات کریں گے۔ عموماً ہم لوگ منفی چیزیں بہت ساری لے کر آتے ہیں، لیکن پاکستان کا مثبت اور خوبصورت چہرہ ہم نہیں دکھاتے، تو ہم دکھائیں گے ایک اطالوی فنکار جو پاکستان آئے تھے، انہوں نے کس طرح پاکستان کی خوبصورتی کو اجاگر کیا، پاکستان کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، اس پہ بھی ہم بات کر لیں گے کہ انہوں نے پاکستان کے بارے میں کیا کہا۔ تو عبید صاحب، سب سے پہلے بغیر اس کے آپ کو خوش آمدید پروگرام میں، تو بغیر اس کے ہم تمہید کے شروع کر لیتے ہیں۔ سعودی آرمی چیف پاکستان گئے اور صدر مملکت کی طرف سے ان کے اعزاز میں ایک عشائیہ رکھا گیا، اور وہاں پہ انہیں نشان امتیاز عسکری ملٹری وہ دیا گیا۔ اس کے علاوہ آج انہوں نے جو ہے ہمارے کچھ عسکری حکام سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ تو پچھلے 6 مہینے کے اندر سعودی عرب سے بہت سارے اعلیٰ سرکاری عہدیدار پاکستان گئے ہیں، اور پاکستان سے اعلیٰ سطحی وفود سعودی عرب آئے ہیں۔ تو اس سب کی روشنی میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی تعلقات تھے، جو تجارتی تعلقات تھے، ماضی سے ہٹ کے کس طرح ان کو دیکھتے، ماضی میں کس طرح تھے اور آج کس طرح، کیا زیادہ ہو گئے، بہتری آئی ہے اس میں، تو اس کو کس نظر سے آپ دیکھیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت معزز فردوس صاحب آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. بہت خوبصورت پروگرام اور بہت خوبصورت مجلس آپ یہاں پہ سجاتے ہیں, تو آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں ماشاءاللہ. ایک جو اس وقت کی ضرورت تھی, جس طرح کا ایک پروگرام ہونا چاہیے تھا, اور ایک بہت خلا تھا ہمارے پورے میڈیا کے اندر, اس طرح کا پروگرام آپ نے شروع کیا جس میں پاکستانیت کی بات ہو اور بتایا جا سکے کہ پاکستان کو بھی ہم نے مکمل کرنا ہے, اور نظریاتی تکمیل بھی, جغرافی تکمیل بھی, ہر لحاظ سے ہم نے اس کو مکمل کرنا, اور یہی ہم سب کی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس اپنے مقصد کے اندر کامیاب فرمائے. ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. سعودی عرب اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں, یہ آپ کو پچھلے 6 ماہ میں دیکھنے میں آیا کہ اس کے اندر بہت زیادہ تیزی آئی ہے, اور یہ تعلقات یک طرفہ نہیں ہیں, یہ 2 طرفہ تعلقات ہیں. اگر ہم ماضی میں سعودی عرب کی تاریخ دیکھیں تو ویسے بھی سعودی عرب, یہ آپ نے بڑی ایک اہم بات کہی کہ یہ تعلقات 2 طرفہ ہیں. کچھ تانے دیے جا رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کو کہ جی کشکول لے کے جا رہے ہیں, کشکول بھر کے لے کے آ رہے ہیں, تو مطلب یہ نہیں ہے. میں اسی تفصیل کے اوپر آ رہا تھا. ماضی میں اگر ہم سعودی عرب کی تاریخ دیکھیں اور پاکستان کے ساتھ, تو سعودی عرب کی گہری وابستگی رہی ہے. اس لیے اگر میں زیادہ دور نہیں جاتا, پچھلے 20-25 سال کی تاریخ کو اگر ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس میں صورتحال یہ تھی کہ سعودی عرب پر ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت احسان کر رکھے ہیں. یہاں پر ویسے مکہ مدینہ, اس کی وجہ سے بھی یہاں پہ بہت زیادہ برکات ہیں. تو ایک وقت یہ ہے کہ سعودی عرب کے پاس تیل کی دولت آئی, اور پھر پوری دنیا کی اکانومی اس وقت تیل کے اوپر انحصار تھا اس کا, تو سعودی عرب نے بہت ترقی کی مادی حوالے سے, اپنی تجارت کو انہوں نے بہت آگے لے کے اپنی اکانومی کو بہت فروغ دیا. تو ایک وقت یہ تھا کہ اس وقت سعودی عرب کو کوئی ضرورت نہیں تھی, اور پہلے جو تعلقات رہے ہیں وہ سعودی عرب کے بھائی چارگی کے تعلقات رہے ہیں. اس کا پاکستان کے ساتھ ایک گہری وابستگی تھی. پھر اس دوران سعودی عرب کی امریکہ کے ساتھ بھی کچھ قریبیاں تھیں, تو اس حد تک اس کو پاکستان کی ضرورت نہیں بھی تھی اگر ہم دیکھیں, لیکن بھائی چارہ پاکستان اور سعودی عرب کا شروع سے بہت زیادہ رہا ہے, تو اس نے اس تعلق کو, اس بھائی چارگی کو ہمیشہ قائم رکھا. گزشتہ 10 سال کے اندر جو نون لیگ کی حکومت رہی ہے, اس کے آخری جو دور ہے نون لیگ کا, اس کے اندر یہ جو تعلقات تھے کچھ تعطل کا شکار ہوئے, اور یہ آخری دور خود سعودی عرب کے حوالے سے بھی, اس میں بھی بہت زیادہ ہلچل ہوئی. پورے سعودی عرب کے اندر بہت تبدیلی ہوئی, پوری دنیا کی اکانومی کے اندر بہت زیادہ تبدیلی ہوئی. جو امریکہ اور چائنا کا کنفلکٹ ہے, اس کی وجہ سے پوری دنیا کی تجارت کو بہت زیادہ, نیبرز کے ساتھ, سعودی عرب کے پڑوسیوں کے ساتھ تھوڑی سی مسائل, پھر سعودی عرب کو ایک نئی جنگ کے اندر دھکیلا گیا. پوری ایک پلاننگ کے تحت, وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. تو وہاں پر سعودی عرب, جنگ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو بڑے سے بڑے ملک کی کمر توڑ دیتی ہے, تو ادھر اس کو دھکیلا گیا. پھر آپ کی پوری دنیا کی جو معیشت ہے اس نے اپنا رخ تبدیل کرنا شروع کیا. پہلے آئل کے اوپر چلتی تھی, اب وہ اپنے جو اس کے SOPs ہیں, اپنے خد و خال ہے, وہ بہت تیزی سے تبدیل کر رہی ہے. تو سعودی عرب کے اوپر حالات جو ایک کہتے ہیں کہ ہر عروج کو زوال آتا ہے, تو سعودی عرب نے اپنا عروج دیکھا, اور اس کے بعد سعودی عرب نے اپنے زوال کا سفر شروع کیا. اب جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے مستقبل کو بھانپ لیتی ہیں, اور اس کے بعد وہ کچھ اچھے اقدامات کرتی ہیں, اچھے فیصلے کرتی ہیں. تو یہاں پر جو سعودی کور لیڈرشپ ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے کچھ اچھے فیصلے کیے. گو کہ عام طور پہ جب آپ قوم کے وسیع تر مفاد میں فیصلے کرتے ہیں تو وہ جو گراؤنڈ لیول پہ لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ پسند نہیں آتے, کیونکہ ان کے لیے اس میں بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, نئی چیزیں سامنے آتی ہیں, کچھ جو آپ قوم سے کچھ قربانی مانگتی ہے کہیں پہ. دیکھیں آپ, ہر گورنمنٹ کا یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو سبسڈائز کرتی ہے, سبسڈی دیتی ہے, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے پاس وسعت ہے تو وہ اپنے لوگوں کو سہولت دے. لیکن جیسے ہی یہ حالات تنگ ہونا شروع ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, وہ سبسڈیاں اٹھائی جاتی ہیں. سعودی عرب بہت دیر تک آئل کے اوپر اپنی قوم کو سبسڈی دیتا رہا ہے. اب اس نے وہ سبسڈیاں اٹھانا شروع کی ہیں, تو وہ آہستہ آہستہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آئل کی قیمتیں بڑھنا شروع ہوئی ہیں, اور جب آئل کی قیمتیں بڑھی ہیں تو اس کا جو مین سب سے جو ایفیکٹ ہوا ہے وہ عام لوگ ہوئے ہیں, جو لوگ مزدور طبقہ لوگ تھے, یا جو لوگ جسے ہم کہہ دیتے ہیں دیہڑی دار لوگ تھے, یا جو اپنا منتھلی بیسس کے اوپر جن کا کام تھا وہ افیکٹ ہوئے ہیں, جن کی اگر فار ایگزامپل ایک بندے کی تنخواہ 2000 ریال ہے, تو جو وہاں پہ اس کا پیٹرول کا خرچہ پہلے مہینے کے اندر 150-200 ریال ہوتا تھا, وہ جمپ کر کے 500 ریال پہ چلے گئے. تو وہ لیکن اس کو انہوں نے اس کو کوشش یہ بھی کی کہ اس کو حساب المواتین کے نام سے اچھی ریلیف دینے کی کوشش کی. تو یہ سعودی عرب کی اپنی جو میں نے سینیریو تھوڑا سا رکھا ہے تاکہ سعودی عرب کی سچویشن ہمارے ناظرین کے سامنے آ جائے. تو اس وقت سعودی عرب اب یہ چاہ رہا ہے کہ جائے کہ وہ وقت آ جائے جب سعودی عرب کو لالے پڑ جائیں اور سعودی عرب کو قرضوں در قرضے لے کے اپنے ملک کو چلانا پڑے, تو وہ اپنے جو اس کی معیشت کا رخ تھا اس کو وہ تبدیل کر رہا ہے. اس میں ہمیں بہت سارے اقدامات دیکھنے میں آتے ہیں. انہوں نے سیر و سیاحت کو اپنے ملک کے اندر ترقی دی. اب سعودی عرب جا رہا ہے بیرون ملک انویسٹمنٹ کرنے میں, اور موجودہ دور کے اندر سعودی عرب کے پاس پاکستان سے بڑھ کے کوئی اور اپرچونٹی نہیں ہو سکتی جہاں پر وہ اچھے طریقے سے انویسٹ کرے اور مستقبل میں
میں وہاں سے بہت زیادہ فائدہ کمائے, اور پھر اس کے بعد اس پورے خطے کا جو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں, ریجنلی طور پہ یہ خطہ اپنی شکل بہت تیزی سے بدل رہا ہے, اس کی اسٹریٹجی بہت تیزی سے تبدیل نئے بلاکس بن رہے ہیں, سیاسی بن رہے ہیں, امریکہ یہاں سے جا رہا ہے, نئے اسٹیک ہولڈرز آ رہے ہیں, چائنا کا اسٹیک بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, اور چائنا اور پاکستان کا اس پورے خطے کے اندر جو اجارہ داری ہے آگے آپ کو 5 سے 10 سال میں دیکھنے میں آئے گی. تو سعودی عرب کی یہ بھرپور کوشش ہے, اکنامی کے اعتبار سے بھی اس پاکستان کے اندر انویسٹ کر رہا ہے تاکہ اس کو اس کا اپنے ذاتی طور پہ بھی فائدہ ہوگا, اور سعودی عرب اور اس سے سیاسی طور پر بھی سعودی عرب کو فائدہ ہوگا. دفاعی لحاظ سے بھی جب امریکہ یہاں سے مکمل طور پر چلا جائے گا 5 سال کے بعد, جب یہاں پر نئے اسٹیک کھڑے ہو جائیں گے اور ان کا مکمل ہولڈ ہو جائے گا, اس وقت جو مین اسٹیک ہوں گے بڑے, اس میں چائنا ہوگا, پاکستان ہوگا, انڈیا کا بہت رول رہا ہے, اور وہ اپنا ذاتی رول نہیں رہا, وہ امریکہ کا عطا کردہ رول تھا, امریکہ نے بنایا ہوا تھا. تو جب امریکہ جائے گا تو وہ ظاہری بات ہے وہ رول انڈیا کا بہت مختصر ہو جائے گا. ایران کا رول بہت زیادہ مختصر ہو رہا ہے, پھر جو پپٹ گورنمنٹ تھی افغانستان کی امریکہ کی, اس کا رول بہت زیادہ مختصر ہو رہا ہے. تو اب یہاں پر مین 2 آپ کو بڑے رول نظر آئیں گے, 2 اسٹیک نظر آئیں گے, پاکستان اور چائنا. اور پاکستان کا مین حلیف جو آپ کو نظر آئے گا, فرنٹ اتحادی, سعودی عرب ہوگا. صحیح, بہت خوبصورت آپ نے. تو یہ تو ہو گئے مطلب ہمارے ایک تو دونوں طرف کے تعلقات, دونوں طرف کے مفادات ایک دوسرے سے, ایک تو ہمارا اسلامی رشتہ, پھر اس کے بعد تجارتی طور پہ بھی دونوں طرف رشتے اور یہ تعلقات اور مفادات ہیں. اب خاص کر میں کہوں گا کہ مطلب عسکری طور پہ سعودی فوجیں کافی ان پچھلے 2-3 سالوں کے اندر انہوں نے ایسے مشقیں کی, ابھی ریسنٹلی ان کے جو ہے مشقیں ہو رہی تھی 6 ممالک کے ساتھ, تو وہ مشقیں بھی ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو جدید اس خطوط پہ استوار کرنے کی کوشش کر رہی ہے سعودی عرب کے دفاع کے حوالے سے بھی, چونکہ سعودی عرب کو تھریٹ تو بہرحال اپنی سرحدوں پر ہے. تو اس کو اسپیشلی آرمی چیف وہاں گئے, تو اس کو کس نظر سے دیکھیں گے؟ اس پہ کیا دیکھیں, سعودی عرب کے بارے میں ایک پاکستان سے سیکھ سکتا ہے, ابھی پاکستان سے سعودی عرب کے حوالے سے نا ایک سینیریو پوری دنیا کے اندر بہت بنا ہوا ہے کہ سعودیوں کو بدو کہا جاتا ہے, اور زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو کچھ اتا پتہ نہیں ہے, پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. ایک جیسے پاکستان کے اندر پٹھانوں کے متعلق ایک سینیریو کریٹ کیا ہوا ہے, سکھوں کے متعلق ایک سینیریو کریٹ کیا ہے. آپ جا کے ذرا دیکھیں دبئی کو, جا کے دیکھیں دبئی کو کھڑا کرنے والے سکھ ہیں, ان کے اندر سکھوں کا کتنا ہاتھ ہے. آپ کبھی جا کے کینیڈا کو دیکھیں, دیگر ملکوں کو جا کے دیکھیں, بڑے بڑے بزنس مین, میرے رشتہ دار ہیں وہ دبئی میں بزنس کرتے ہیں, جرمنی میں بزنس کرتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ جتنا بڑا بڑا بزنس سکھ چلا رہے ہیں اور جتنی کامیابی سے چلا رہے ہیں آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ایک جو ہے نا سینیریو سا کریٹ کیا جاتا ہے, ایک پروپیگنڈا کریٹ کیا جاتا ہے. اوور آل ہو سکتا ہے گراؤنڈ لیول کے اوپر آپ کو ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو دیہات کے رہنے والے ہیں, ان کو چیزوں کا نہیں پتہ, لیکن سعودی عرب کی جو کور لیڈرشپ ہے وہ ان معاملات کو بہت اچھی سے جانتی ہے اور وہ بہت دانشمندی سے فیصلے کرتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ فیصلے غلط بھی ہو جاتے ہیں, انسان ہے غلط فیصلے کر دیتا ہے, لیکن عمومی طور پہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے, اور ہمیں کچھ فیصلوں کا انجام جو ہے وہ بعد میں بہت اچھا دیکھنے میں, اس کے رزلٹ بہت اچھے دیکھنے میں ملے. تو سعودی عرب کی جو پروپیگنڈا جو سعودی عرب کی طرف, ابھی دیکھیں سعودی عرب کے حوالے سے خاتون جو باغ کے ادھر کینیڈا گئی, مرتد ہو گئی, کیا ہو گیا وہاں, یہ پروپیگنڈا ہمارے لیبرلز نے بھی, دیسی لیبرلز نے بھی ہمارے میڈیا میں کہ جی سعودی عرب میں لڑکیوں کی تعلیم پہ پابندی ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے, گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی وومن یونیورسٹی, خواتین کی یونیورسٹی سعودی عرب میں موجود ہے, اور جدید یونیورسٹی ہے, اس میں جدید فیکلٹیز ہیں. سعودی عرب کے دیگر ہاسپٹلس کے اندر ان کی جو منسٹریز ہیں, خاص طور پہ ہیلتھ منسٹری کے ساتھ میرے کچھ ریلیشن رہے ہیں, تو مجھے وہاں پہ جانے کا تھوڑا بہت ہوا ہے, تجربہ ہوا. وہاں پہ بہت اچھی اچھی خواتین ہیں جو بہت اچھے طریقے سے معاملات کو چلا رہی ہیں, وہ اپنی دینداری کو بھی سنبھالی ہوئی ہیں, دنیا داری کو بھی بہت اچھے طریقے سے سنبھال رہی ہیں. تو یہ پروپیگنڈا سعودی آرمی کے بارے میں بہت رہا ہے کہ سعودی آرمی کسی کام کی نہیں ہے, حالانکہ سعودی آرمی اس وقت بہت اسٹرانگ آرمی ہے. آپ کبھی جا کے جو ان کی مشقیں ہیں, جو حج کے حوالے سے ان کے کمانڈوز نے جو مشقیں کی ہیں, وہ کسی ہالی ووڈ کے کمانڈوز کی جو ہے بہت, وہ جو ویڈیو ایک وائرل ہو گئی, وہ کسی ہالی ووڈ کی مووی سے چیز کم نظر نہیں آتی, اور وہ ایکچوئل اسٹنٹ تھے, اس کے اندر کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہوئی تھی, کوئی ایفیکٹس نہیں یوز ہوئے تھے, وہ ایکچوئل اسٹنٹ تھے. دوسرے مقابل جس کو ایک بہت مضبوط ملک سمجھا جاتا ہے ایران, وہ ایران کے فوجیوں کی بھی ویڈیو گملہ نہیں توڑا جا رہا تھا. تو سعودی عرب کی فوج بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, اور اس کے بعد ابھی پچھلے 4 سے 5 سال کے اندر یہ فوج مسلسل حالت جنگ میں ہے. تو پاکستان کی فوج کو کیوں اہمیت دی جاتی ہے پوری دنیا میں, کہ پاکستان نے ایک لمبا عرصہ حالت جنگ میں گزارا, جس کی وجہ سے پاکستان کی فوج بہت زیادہ نکھر کے سامنے آ گئی ہے. تو سعودی عرب کی آرمی بھی اس وقت کافی حد تک سیکھ گئی ہے. پھر سعودی عرب کی آرمی میں ایک چیز یہ کہ یہ عرب جو ہے شروع سے جنگی ذہن کے لوگ ہیں, ان کے قبائل کے. علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ 2 لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر آج تک دنیا کی کوئی طاقت قوت حکومت نہیں کر سکی. ایک جو ہمارے پٹھان ہیں جو انہیں کہتے ہیں کہ پہاڑوں پہ رہتے ہیں, مرد کوہستانی, اور جو صحرا نشین, ان پہ کن لوگوں نے حکومت کی, کوئی ان کو کبھی چت نہیں کر سکا, ان کو اپنے تابع نہیں کر سکا. تو سعودی فوج بہت قابل فوج ہے اپنے لحاظ سے, اپنے وقت کے اعتبار سے وہ گرو کر رہی ہے, اور اس کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنے میں پاکستان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. پچھلے 10 سال سے, بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے سے پاکستانی ٹروپس یہاں پر موجود ہیں, پوری ریجمنٹس یہاں پہ موجود ہیں. شریف صاحب ابھی یہیں پر شریف صاحب یہاں پر موجود ہیں, ابھی ان کو ایکسٹینشن بھی مل گیا,
بالکل. سعودی عرب کی جو آپ کی نیوی ہے، اس کے بعد سعودی عرب کی آپ کی جو فضائیہ ہے، جو آپ کی دوسری بری فوج ہے، سب کو تیار کرنے میں، ان کو مشقیں کروانے میں، ان کو ٹریننگز دینے میں پاکستانی جو کمانڈوز ہے، باقاعدہ ایس ایس جی کی ایک ریجمنٹ یہاں پہ رہی ہے جو ان کو کمانڈوز کو خصوصی رول ہے پاکستان کا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایک کریڈٹ ہمیں ہماری فوج کو دینا پڑے گا. اگر یہ تعلقات بھی سیاست کے نام ہو جاتے، سیاسی لوگوں کے نام آ جاتے تو میں بھی ان تعلقات کے اندر بھی کچھ خرابی آ جاتی. تو اس وجہ سے اگرچہ سیاسی حوالے سے پاکستان اور سعودی عرب میں کچھ تناؤ پیدا ہوا، جس کی ریفلیکشن ہمیں دبئی کی طرف سے بھی دیکھنے میں آئی کہ دبئی کے جو امیر تھے انہوں نے ایک بہت سخت بیان بھی دے دیا جب یمن کا معاملہ بنا تھا. لیکن پاکستان کی جو دفاعی جو پاکستان کا تعلق تھا سعودی عرب کے ساتھ، وہ اندر سے بہت زیادہ اسٹرانگ تھا. پھر رحیل شریف صاحب کو باقاعدہ طور پہ یہاں پہ بھیجا گیا کہ کہیں ان معاملات کے اندر یہ دفاعی جو ہمارا ایک بن رہا ہے، اسٹریٹجی بن رہی ہے، سعودی عرب کی بھی چاہت تھی اور پاکستان کی بھی چاہت تھی کہ یہ خراب نہ ہو جائے. اس لیے ہمیشہ سے میاں صاحب کو بہت قریب سمجھا گیا سعودی عرب کے. لیکن موجودہ حالات کے اندر جب میاں صاحب کے اوپر مشکلات آئی ہیں تو سعودی عرب نے آگے بڑھ کے اپنے اقدامات نہیں کیے. سعودی عرب نے اپنا رول ادا نہیں کیا جو رول سعودی عرب نے مشرف کے دور میں کیا تھا، کیونکہ اس وقت اسٹریٹجی ڈفرینٹ تھی، اس وقت اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہے. تو یہ ایک سیاسی موضوع ہو جائے گا، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. تو دفاعی حوالے سے اب یہ جو پچھلے پورا جو آپ سمجھ لیں کہ ایک تعلق رہا ہے، اب اس کا مظہر جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور یہ جو دوروں کا تسلسل ہے، دوروں پہ دورے چل رہے ہیں، وہ جو چیف آف آرمی اسٹاف آف پاکستان کے پاکستان کے جو ہے وہ ڈپٹی ہے اسپیکر قاسم سوری صاحب، وہ سعودی عرب میں آئے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں سینٹ کے جو اسپیکر تھے وہ ادھر آئے ہوئے، چیئرمین سینٹ یہاں پر آئے ہوئے تھے. تو یہ دونوں کا تبادلہ چل رہا ہے. اس میں اب کوشش دونوں ملکوں کی یہ ہے کہ پوری دنیا کے سامنے اس وقت یہ بتایا جائے کہ اس وقت اگر پاکستان کے سب سے قریب کوئی ملک ہے فارن پالیسی کے حوالے سے تو وہ سعودی عرب ہے. لیکن یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے، ایک قدم ہماری حکومت کو کرنا ہوگا. عمومی طور پہ جو آپ کے بڑے سینیریو ہیں، وائڈر مسائل ہیں جو قومی معیشت کے حوالے سے ہیں، اس کے اوپر تو ہماری حکومت کام کر رہی ہے، وہ مسائل حل کر رہی ہے. لیکن حکومتوں کو ہمیشہ گراؤنڈ لیول کی جو ان کی حمایت ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. وہ حمایت حاصل کیے بغیر آپ سروائیو نہیں کر سکتے، ورنہ بصورت دیگر آپ کو کیا نظر آئے گا؟ آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر تنقید نظر آئے گی، اور سوشل میڈیا کرنے والے لوگ گراؤنڈ لیول کے لوگ ہیں. تو آپ کو ان کے مسائل کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے. ہمارے جو وفاقی وزیر ہیں برائے فارن افیئرس کے، جن کو جو تارکین وطن کا ان کو بنایا گیا ہے وزیر جناب ان کے ایشوز کے اوپر بھی سعودی عرب کے اندر بہت کثیر تعداد پاکستانیوں کی موجود ہے، اور ان کے سب سے زیادہ جو ہے ان کے بہت زیادہ مسائل ہیں. یہاں پر گراؤنڈ لیول کے اوپر بہت زیادہ مسئلے ہیں. اس میں حکومتوں کا دخل نہیں ہوتا، ذاتی لوگوں کا دخل ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بھی پاکستان کو ان کے مسائل کو سیکیور کرنے کے لیے، ان کے حقوق کو سیکیور کرنے کے لیے، میرے خیال سے زلفی بخاری صاحب کو انہوں نے بنا تو دیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں وہ. لیکن ابھی تک کوئی اچھی کارکردگی سامنے نہیں آ رہی، تو اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی توجہ ضرورت ہے. پاک سعودی تعلقات دفاعی، عسکری، تجارتی، ثقافتی اچھے جا رہے ہیں، ہر حوالے سے بہتر جا رہے ہیں. یہ جو نچلے لیول کے کچھ مسائل ہیں اس کے اوپر لیبر لیول کے ان کو یہ ہو سکتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی ملک ہوتا ہے وہ اس کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر موجود جو اپنے لوگوں ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے. تو یہ بہت ضروری پہلو ہے. ان سب چیزوں کے نتائج آپ کو 5 7 10 سال کے بعد ملیں گے، لیکن یہ اس لیول کے اوپر جو آپ اقدامات کریں گے اس کے نتائج آپ کو پھر فوراً نظر آئیں گے. تو یہ ضروری ہے حکومت کے لیے، اس کی طرف سے ہو جائے. آگے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. جے آئی ٹی نے رپورٹ پیش کی. رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی پیش کی، اس کے بعد ہمارے وزیر اعظم صاحب کو. 3 چیزیں رپورٹ میں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ رپورٹ جو پیش کی گئی وہ ایک ٹائم فریم دیا تھا، اس کے اندر پیش کی گئی. ماضی میں جے آئی ٹیز بنتی تھی، بڑے ایشوز ہوتے تھے. رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے بن گئی، اس کو پیش ہونے کے لیے کہا گیا. کبھی اس کے کان میں درد ہوتا رہا، کبھی گلے میں درد ہوتا رہا، کبھی برطانیہ جاتے رہے، کبھی ادھر. نئی حکومت نے یہ کیا کہ ایک ٹائم فریم دیا تھا، اس میں رپورٹ پیش کی گئی. پھر رپورٹ میں جو ایک تو 2 اہلکاروں کو، آفیسروں کو معطل کیا گیا، 3 کے تبادلے ہوئے. یہ 2 چیزیں تو ماضی میں بھی ہوتی رہی. تبادلے ہوتے تھے، معطل ہوتے تھے، پھر واپس 1 ہفتے کے بعد پتہ چلتا تھا کسی دوسری جگہ پہ جن کو معطل کیا وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. لیکن یہاں ایک چیز یہ ہوگی کہ 5 اہلکار جو تھے سی ٹی ڈی کے، ان کو نامزد کیا گیا ہے، قتل کا مجرم ٹھہرایا گیا ہے، اور ان پہ دفعہ 302 کے تحت انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ چلانے کی بات ہوئی ہے، اور یہ حکم صادر ہوا حکومت کی طرف سے. تو آپ ابھی تک کے ان اقدامات سے مطمئن ہیں؟ کیا اس سے بڑھ کے کچھ کر سکتی تھی حکومت؟
دیکھیں سانحہ ساہیوال ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا اور پوری قوم اس واقعے کو اوپر بار تھی. جس طرح پہلے اے پی سی کا معاملہ ہوا تھا اس پہ پوری قوم غمزدہ تھی, اس کے بعد یہ ایک ایسا واقعہ ہوا جس پہ پوری قوم بہت شدت سے, قوم کے اندر غصہ بھی ہے اور رد عمل بھی پوری قوم کی طرف سے آیا ہے بغیر کسی اور تفریق کے. اور یہ ایسا مسئلہ تھا جب میں نے بھی دیکھا اور جو لوگوں نے دیکھا تو ہمارے آنسو نہیں رک پا رہے تھے. بہت دل کو جا کے کچھ معاملات ہوتے ہیں جو آپ کے دل پہ جا کے اثر کرتے ہیں, تو یہ ان معاملات میں سے ایک تھا. حکومت نے کہا کہ جی ہم اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ جی آئی ٹی بنائیں گے. ٹھیک ہے, جی آئی ٹی بنی, جی آئی ٹی کی رپورٹس بھی آئیں, انہوں نے اس کے اندر لوگوں کو نامزد بھی کیا. لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے. موجودہ جی آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے اس کی اپنی کریڈیبلٹی ابھی بہت مشکوک خود ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں جو آپ نے چیزیں بتائیں, پہلے آپ نے بیانات کچھ دیے, پھر بیانات کچھ دیے, حکومتی وزراء کچھ کہہ رہے ہیں, سی ٹی ڈی کے حکام کچھ کہہ رہے ہیں. پہلے ایک جھوٹ کا پلندہ پوری ایک رپورٹ سی ٹی ڈی نے بنائی, وہ سوشل میڈیا پہ آئی, پھر حقائق سامنے آئے تو معاملات بالکل مختلف تھے. تو اس کے بعد اب جی آئی ٹی بن جانا. اچھا جی آئی ٹی کے اوپر اگر حکومتی وزراء اس سے پہلے بیانات کے اندر اس طرح کے دوگلے بیان نہ دیتے, دوگلی پولیسی اختیار نہ کرتے, تو جی آئی ٹی جو ہے نا وہ کریڈیبل رہتی. لیکن اب اس کی کریڈیبلٹی انہوں نے خود مشکوک کر دی ہے, کبھی کوئی بیان دے کے کبھی کوئی بیان دے کے. اب جو انہوں نے جی آئی ٹی رپورٹ کے اندر جو وزیر قانون ہے پنجاب کے راجہ بشارت صاحب, مجھے ان کی لاجک کے اوپر سمجھ سے باہر ہے کہ کیا لاجک وہ پیش کر رہے ہیں. ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ٹی رپورٹ کے اندر جو ہے انہوں نے 5 جو ملزمان ہیں سی ٹی ڈی کے, جو پولیس افسران ہیں, ان کو ساتھ دہشت گردی کے تحت ان کے اوپر مقدمہ درج کر رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ آپریشن ہوا ہے یہ بالکل ٹھیک تھا. اگر آپریشن بالکل ٹھیک تھا تو پھر وہ ملزم کیوں ہے, اور اگر آپریشن ٹھیک نہیں تھا تو اگر آپ نے ان کو ملزم بنایا تو پھر آپریشن کیسے ٹھیک ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے جو ماوراء العقل جا رہا ہے, سمجھ سے بالا تر جا رہا ہے. اور اس کی وجہ سے حکومت خود جی آئی ٹی کی رپورٹ کو مشکوک کر رہی ہے, اس کی کریڈیبلٹی کو خراب کر رہی ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ سی ٹی ڈی نے جو واقعہ کیا, آپریشن کیا, آپریشن کرنے کے بعد جو ویڈیوز ہمارے پاس آئیں اس میں سی ٹی ڈی کی جو گاڑیاں تھیں اس کے اوپر کوئی نمبر پلیٹیں موجود نہیں تھی. وہ جو ہمیں جو کمانڈو سے دکھائے جا رہے تھے ان کی شکلیں کمانڈو والی نظر نہیں آ رہی تھی, مسئلہ کچھ اور تھا بیچ میں. پھر اس کے بعد آپ نے وہاں پر بندے کو پکڑا اور بندے کو پکڑ کے مار دیا. مارنے کے بعد اب آپ جو بھی کہیں گے, آپ کو کہیں گے وہ دہشت گرد ہے, یا جو بھی آپ کے پاس ثبوت ہے, فار ایگزامپل ہم مان لیتے ہیں, آپ کی بات کو مان لیتے ہیں کہ وہ بندہ دہشت گرد تھا, ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن ہم آپ کی بات کو مانتے ہوئے کہہ رہے ہیں. یہ بات اس میں لکھی ہے کہ خلیل کو مارا گیا, وہ غلطی سے مارا گیا, وہ ٹھیک ہے, وہ اس کی دہشت گردی سے کوئی تعلق, اس کو کلیئر کیا, خلیل اور اس کی فیملی کو کلیئر کیا. لیکن ذیشان کے حوالے سے انہوں نے کہا بھی اس پہ تحقیق ہوگی. تحقیق ابھی تک کی تحقیقات کے مطابق انہوں نے کچھ میڈیا ہاؤسز کو رپورٹیں لیک کر دی ہیں. ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا کہ آپ ایک سینیریو کریٹ کرتے ہیں, کچھ میڈیا کے لوگوں کو انہوں نے چیزیں لیک کر دی, اب انہوں نے رپورٹیں بنانا شروع کر دی. اب میڈیا ایک ٹرائل چلا رہا ہے ذیشان کے خلاف, اس کے خلاف پورا ایک سینیریو کریٹ کر رہا ہے کہ وہ دہشت گرد تھا. اب اس کی تصویریں بھی آ رہی ہیں, اور اس کے بعد پھر گاڑی کس کے نام پر ہے اس کے پیپر بھی آ رہے ہیں. یار آپ لوگ حکومت میں ہیں, حکومت کے لوگ آپ جی آئی ٹی بنا رہے ہیں. جو پولیس جو سی ٹی ڈی ایک جھوٹی رپورٹ بنا سکتی ہے, اس کے لیے ایسی تصویریں بنانا, اس کے لیے ایسے کاغذات بنانا کوئی مسئلہ ہے, کوئی بڑی بات ہے. اگر وہ دہشت گرد تھا بھی تو اس کو مطلب گولی مارنے کا سیدھا, آپ دہشت گرد تھا, آپ اس کو پکڑنے کے بعد عدالت میں لے کے آئیں, آپ پورا مقدمہ چلائیں, وہاں پر ثبوت پیش کریں, عدالت فیصلہ کرے. آپ نے وہاں پر گولیاں مار دی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ عینی شاہدین وہاں پر کہہ رہے ہیں, عینی شاہدین آ گئے کہ اگر ہم مان لیتے کہ جس نے آگے سے مزاحمت کی, اس نے آگے سے گولیاں چلائی, عینی شاہدین کہہ رہے ہیں نہ وہاں پر کوئی گولی چلی ہے, نہ وہاں پر کوئی مزاحمت ہوئی ہے. ایون وہ جو بچہ بچا رہا, جس کے فیملی وہاں پر اس پورے واقعے کے اندر شہید ہو گئی ہے, وہ بچہ بتا رہا ہے, اس کے والد پولیس والوں کہہ رہے تھے ہم سے پیسے لے لو, ہم کو چھوڑ دو. وہ منتیں کر رہے تھے وہاں پر, وہ اس کو آسانی گرفتار کر سکتے تھے, اس کے باوجود گولیاں ماری ہیں, ڈائریکٹ گولیاں ماری ہیں, سامنے سے گولیاں ماری ہیں. تو یہ اب جی آئی ٹی کی رپورٹ لائی جا رہی ہے, اس کے اندر کچھ مشکل. اچھا, اگر جی آئی ٹی کی اس رپورٹ پہ کارروائی ہوتی ہے فار ایگزامپل, اور یہ 5 پولیس اہلکاروں کے خلاف شفاف انکوائری ہوتی ہے, ان کو ملزم ٹھہرا کے ان کو پھانسیاں ہوتی ہیں, تو کیا یہ کافی ہوگا؟ دیکھیں انصاف انوالومنٹ ظاہر ہے, آگے 16 کے 16 لوگوں نے تو فائر نہیں کیا ہوگا. دیکھیں دوسری طرف بھی دیکھنا, ہمارے ملک کا المیہ یہ رہا ہے کہ یہاں پہ آج تک کسی بھی وردی والے کو سزا نہیں ہو سکی. اور اگر یہ حکومت, یہاں سے ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ یہ ٹرائل کیس ہے حکومت کے لیے, ٹیسٹ کیس ہے, اگر وہ اس کیس کے اندر کامیاب ہو جاتی ہے تو آگے اس کے لیے بہت سارے راہیں آسان ہو جائیں گی. تو جی آئی ٹی اگر 5 کو بھی لٹکاتی ہے تو سمجھ میں انصاف ہوا ہے. ہاں, تو اس سے میں کہتا ہوں اگلے لوگوں کو کان ہو جائیں گے. یہ پورا پنجاب کا جو تھانہ کلچر آپ کا برباد ہوا ہے, پورے پنجاب کے اندر فیک انکاؤنٹرز کروائے گئے ہیں, ٹیپو ٹرکا والا سے لے کے آباد بکسر تک, اور جتنے معاملات ہیں سارے. اور اس واقعے کے بعد خود جو ہے سی ٹی ڈی کے جو ہے کریڈیبلٹی کے اوپر ان پہ سوال اٹھ رہے ہیں, اور وہ سارے پرانے جو مقابلے ہو گئے ان پہ سوال اٹھ رہے ہیں, ان پہ باقاعدہ سوال اٹھ رہے ہیں. یہ تو ایک واقعہ سامنے آ گیا, اگر یہ نہ آتا تو نہ جانے کتنے اور بے گناہ. اچھا, اس میں ایک اور چیز جو میں نے محسوس کی, دیکھیں ذیشان ایک کردار تھا بہرحال اس میں مارا گیا, ذیشان کے علاوہ خلیل مارا گیا, اس کے بعد ان کی فیملی,
لیکن کچھ ہمارے مذہبی طبقے نے اس کو یوں رنگ دینے کی کوشش کی کہ ذیشان کو داڑھی کی وجہ سے مارا گیا. ہمارا المیہ پاکستان میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, آپ کی رائے میں لے لوں گا کہ ہم بہت ساری چیزوں کو اپنے طور پہ پیش کرتے ہیں اور اس پروپیگنڈے کو خود کیری کرتے ہیں, خود اس پروپیگنڈے کو تقویت دیتے ہیں جو ہمارے اپنے خلاف ہوتا ہے مذہبی طبقے کے اوپر. لیکن ذیشان کو یہاں پہ یہ ایک اس طرح کا وہ پروپیگنڈا کیا گیا جی ذیشان کو داڑھی والا تھا اس لیے مارا گیا. اب اسی کیس کے اندر جی خلیل بھی مارا گیا, اس کی داڑھی نہیں تھی, ان کی بیگم ماری گئی, ان کی داڑھی نہیں تھی, بچی 13 سالات ماری گئی, اس کی داڑھی نہیں تھی. تو خلیل اور داڑھی کو جوڑ کے کہ یہ اس طرح کا تاثر دینا پاکستان میں ہر داڑھی والے کو مارا جا رہا ہے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ ایک ریئیکشن ہے. آپ کو پچھلے اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں پاکستان میں, تو پاکستان میں ایسا ہوا, پاکستان کے آپ کے میڈیا نے, آپ کے لوگوں نے داڑھی کو دہشت کی علامت بنایا, داڑھی کو منسلک کیا دہشت گردی کے ساتھ, اور اس کے بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ مغرب کا ایک نوالا تھا جو ہمارے میڈیا کے اوپر ہمارے لوگوں کے منہ میں ڈالا گیا, اور ہمارے انہوں نے مطلب داڑھی یہ بدنامی کا سبب یہ ایک بنایا گیا. آپ اس بات کو تو تسلیم کرتے ہیں نا کہ ہمارے پاکستان کے اندر یہ ایک سینیریو کریٹ کیا گیا جس میں داڑھی کو اور دہشت گردی کو, شدت پسندی کو اور اسلام کو اس کے ساتھ جوڑا گیا. مغرب کا یہ جو ایجنڈا تھا یہاں پر چلا. اب یہ اس کا ریئیکشن آ رہا ہے. اب وہ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ جو واقعہ انہوں نے داڑھی کی وجہ سے کیا ہے, وہ لوگ تو اس کو بے گناہ سمجھ رہے ہیں. ساری بات ہے اس میں آپ ہی کی غلطی ہے, سیکورٹی کی غلطی ہے. پاکستان میں ہر داڑھی والا غیر محفوظ ہے. اچھا, ابھی حالات کافی بدل گئے. ایک وقت ایسا کہا گیا تھا کہ داڑھی کو ایک وحشت کی علامت بنا دیا گیا تھا اور معاملات بہت خراب ہو گئے تھے. ابھی کچھ تبدیل ہے, ابھی کچھ بہتری ہے. اور اوور آل میں ایک بات بتاؤں آپ کو, ہمارا میڈیا جو چیز دکھا رہا ہوتا ہے نا, وہ میڈیا پہ بیٹھے چند لوگ ہیں. کتنے لوگوں کی میڈیا کو, جو پورے پاکستان 20-22 کروڑ عوام ہے, میڈیا چلانے والے آپ کے انگلیوں پہ گن لیں گے آپ, سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے. اور جو خاص طور پہ میڈیا کے اوپر پالیسی میکر ہے, تو وہ لوگ وہ پیش کرتے ہیں جو وہ سوچتے ہیں, اور وہ سوچ آپ کی پوری 22 کروڑ عوام کی قطعاً سوچ نہیں ہے. ابھی بھی پاکستان کے اندر گراؤنڈ لیول کے اوپر داڑھی والوں کی عزت ہے, لوگ عزت کرتے ہیں, اسلام سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں. دیکھیں کالی بیڑی ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہیں. وہ اگر کوئی بندہ دہشت گرد ہے تو اس کا تعلق داڑھی سے نہیں ہے. اس واقعے میں اسپیشلی اس واقعے میں داڑھی کو ٹارگٹ کرنا ہماری طرف سے کہ مطلب یہ داڑھی کی وجہ سے, میں اس معاملے کو نہیں دیکھتا کہ آپ داڑھی کو آپ دیکھیں. وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں. داڑھی والوں کا جو امیج ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے, کیونکہ حکومت اور دیگر جو ہمارے ادارے ہیں انہوں نے کچھ بیوقوفیاں کیا جس کی وجہ سے اب حالات لوگوں کے سامنے واضح ہونا شروع ہو رہا ہے. تو آپ کا امیج خود ایک اچھا بننا شروع ہو رہا ہے, تو آپ اس امیج کو خراب کر رہے ہیں. آپ اس معاملے کو اس طرف کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ معاملے کو دوسری طرف لے کے دیں. آپ خود اس ایک سینیریو کریٹ کر رہے ہیں کہ جی دہشت گردی تھا تو داڑھی والا تھا. اب آپ تو کہہ رہے ہیں, آپ سمجھیں گے, میں سمجھوں گا, عام بندہ نہیں سمجھے گا. عام بندہ کسی میں جو بات ایک دفعہ ختم ہو رہی ہے, آپ اس کو پھر دوبارہ سے چنگاری دے کے اٹھا رہے ہیں, تو یہ معاملہ اس طرح نہیں ہونا چاہتا. اور چیز جو ہمارے میڈیا میں عموماً وہ خلیل کا جو بچہ تھا, وہاں پہ بچیاں تھیں ان کے پاس دن بھر جو ہے میڈیا کا کیمرہ وہاں پہ ان کے پاس موجود ہے. میڈیا والے, اچھی بات ہے میڈیا نے اس کو اٹھایا, ہائی لائٹ کیا, انصاف کی دعائی دی, لیکن اس کو کریدا جا رہا ہے اس بچوں کو, اور کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا تھا. ٹھیک ہے نا, اب ان کے وہ زخم دوبارہ سے تازہ کیے جا رہے ہیں. کیا ایسی کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ مطلب ان کی بجائے دوسرے ان کے کسی بڑے سے بات کی جائے؟ وہ بچوں سے بار بار پوچھا جا رہا ہے کیسے گولیاں لگی اور ان کے ریئیکشن کیا تھا والدین کا, تو ان کے اس زخموں کو تازہ کر کے ان کو اذیت نہیں دی جا رہی ہے؟ فردوس صاحب, یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک اصول ہے میڈیا کا, جو بکتا ہے وہ دکھتا ہے, اور ہمارے معاشرے کے اندر دکھ بکتا ہے, لوگوں کا درد بکتا ہے. میڈیا کو خون چاہیے, ایشوز چاہیے, اور وہ ان چیزوں کو دکھا رہے ہیں. بہت معذرت کے ساتھ ہماری میڈیا کی جو موریلٹی ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے. ہمارا میڈیا مورل ویلیوز کے اوپر کام نہیں کر رہا. اور پھر جو نجکاری ہوئی ہے, دیکھیں جب کسی بھی ادارے کے اندر نجکاری آ جاتی ہے, پرائیویٹائزیشن آ جاتی ہے, آپ اس کو بزنس بنا دیتے ہیں, پھر وہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں. ہمارے تعلیم کو بزنس بنایا گیا, ہماری تعلیم کا بیڑا غرق ہوا. صحافت کو بزنس بنایا گیا, صحافت کا بیڑا غرق ہوا. اب تو صحافت ایک بدماشیہ کی علامت بن چکی ہے. اور بہت سے لوگ میں جانتا ہوں جو نئے ٹی وی چینلز آ رہے ہیں, وہ لوگ جو انہوں نے بلیک کا پیسہ کمایا ہوا تھا, اپنے اس پیسے کو سیکیور کرنے کے لیے میڈیا چینل بنا رہے ہیں, تاکہ اگر کوئی حکومتی ادارہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالے تو وہ بلیک میل کر سکے کہ ہمارے پاس میڈیا ہے, تو وہ اپنا سینیریو سے حوالے سے کر سکے. دیکھیں جدید پڑھے لکھے معاشرے
اگرچہ ان کے اندر اسلامک مورالٹی نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ انسانی مورالٹی ان کے اندر موجود ہے. وہاں پر بھی ایسے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں. کیا وہاں کا میڈیا یہ دکھاتا ہے؟ امریکہ میں آپ کو اگر آپ وہاں کی رپورٹس اٹھا کے دیکھیں, ایف بی آئیز کی دیکھیں, تو وہاں پر روزانہ کی بیس کے اوپر جو مجھے لاسٹ جو میں نے رپورٹ پڑھی تھی غالباً تقریباً 2016 کی تھی, اس میں صرف پورے امریکہ میں ایک سال کے اندر 1.5 ملین کیسز ہوئے تھے جو ریپ کے ہوئے تھے. اس میں چھوٹے بچے بھی تھے, ان کے ساتھ بھی ریپ کے کیسز ہوئے تھے. پھر اور معاملات جو جتنے بھی آپ کے کریمنل کے کیسز ہوتے ہیں بہت کثیر تعداد میں ہوتے ہیں. آپ ٹاپ 10 کنٹریز اٹھا کے دیکھیں جہاں پر سب سے زیادہ اموات ہوتی ہیں, لوگوں کو اس طرح کے واقعات کے اندر, حادثات کے اندر مار دیا جاتا ہے, چاہے وہ دہشت گردی کے ہوں چاہے وہ ڈاکے کے ہوں, اس میں آپ کو ٹاپ 10 کے اندر پاکستان کا نام نظر نہیں آئے گا. لیکن ہمارا میڈیا ایسے بنا کے دکھاتا ہے جس میں پاکستان ہی اصل جو ہے وہ دہشت گردی کے مارج کے ساتھ وہاں پر موجود ہے. امریکہ میں سال کے اندر 40,000, امریکہ میں اور دیگر ممالک کے اندر وہاں پر باقاعدہ طور پہ یہ قانون موجود ہے. اگر کسی بچے کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ حادثہ پیش ہوتا ہے تو وہاں پر لوگ اس سے جا کے اس طرح کا انٹرویو نہیں لے سکتے. جوید چودھری صاحب نے کالم لکھا تھا غالباً 2-3 سال پہلے, میں نے وہ پڑھا تھا. انہوں نے اس طرح ذکر کیا تھا کہ بچی کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہوا تو وہاں پر اس بچی سے ملنے کے لیے وہاں پر ایک انہوں نے سیمینار رکھا تھا جہاں پر لوگ آ رہے تھے. اس بچی کو انہیں ایک طریقہ کار بناتے جس سے اپریشیٹ کرے, اس کو یہ یقین دلائے کہ وہ معاشرے سے کٹی نہیں ہے, معاشرہ اس کو ابھی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اس طرح کا ایک پروگرام تھا. تو وہاں پر اندر جانے کے لیے انہوں نے گیٹ کے اوپر جتنے بھی میڈیا ہاؤسز تھے ان کے سب کے کیمرے انہوں نے ضبط کیے تھے کہ کسی طریقے سے اس بچے کی تصویر لیک نہ ہو, کسی طریقے سے اس کے سے کوئی بات نہ کی جائے. انٹرویو لینا پابندی تھی. آپ کے پاس ہمارے ہاں یہ ہوا تو اداروں کو گالیاں دیں گے, آزادی صحافت کی دعائیاں دی جائیں گی. آپ کے پاس آپ دیکھیں آپ کا اصل مقصد کیا ہے, مسئلے کو اٹھانا ہے. تو مسئلے کو اٹھانے کے اور بہت سارے ہیں, اور بہت سارے طریقے ہیں اور بہت سارے حل ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے. اور میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ ہم لوگوں کا نا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے. ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو میڈیا کے اوپر اچھا کام کرنے والے ہیں, وہ بھی اس طرح کی فوٹیج نکال کے دکھاتے ہیں کہ یار چلو خیر ہے لوگوں کی ریٹنگ ملے گی. تو یہ ایک اچھا غلط ایک سینیریو بن رہا ہے, ہم اس کے اوپر سوچنا. اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. جے آر ٹی سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ جو رپورٹ ہے اس پہ اگر حکومت عمل درآمد کرتی ہے, اس کے اوپر بندے لٹکا دیتی ہے تو ایک اچھا فیصلہ ہوگا. اچھا فیصلہ ہوگا. لیکن اگر یہ جو حکومت جو کلا بازیاں کھا رہی ہے, یہ کلا بازیاں نہ کھائے تو وزیر اعظم صاحب آئے واپس, امید رکھی جا سکتی ہے. اچھا اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ہے, اس پہ ہمارا میڈیا بھی نہیں بولتا ہے, ہمارے جو ہے ٹی وی چینلز بھی نہیں بولتے ہیں. انڈین میڈیا کا عرب ممالک میں بہت زیادہ انفلوئنس ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور خاص کر ان کی بالی ووڈ کی فلمیں یہاں پہ دکھائی جا رہی ہیں. ابھی ہم اپنے پروڈیوسر صاحب سے بات کریں گے کہ وہ ہمیں ایک ویڈیو چھوٹی سی دکھائیں گے. عرب ممالک کے اندر انڈین فلمیں دکھائی جاتی ہیں. اب عرب ممالک کے ساتھ حکومتی لیول پہ ہمارے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں تو ہمیں اس ایشو پہ بات کرنی چاہیے, اٹھانی چاہیے, جس میں پاکستان کا منفی امیج, منفی چہرہ پاکستان کا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. عرب ممالک کے اندر ایسی فلمیں دکھائی جا رہی ہے جو پاکستان کو دہشت گرد کنٹری, دہشت گرد ملک ڈکلیئر کرتا ہے. ایک ویڈیو ہے وہ دیکھتے ہیں, اس کے بعد اس کی بات کرتے ہیں. پروڈیوسر صاحب ذرا ویڈیو چلائیں ہمارے.
وقت آ گیا ہے خون کا بدلہ خون سے لینے کا. انڈین آرمی نے یہ جنگ شروع نہیں کی تھی, بٹ وی ول بلڈی ہیل فنش اٹ. ہاؤس دا جوش, ہاؤس دا جوش. جے ہند, جے ہند. اللہ گرتے بن کے کفن جگ تریا, بن کے موت نو بچا مارے کل پر کب دے سارے. اللہ گرتے بن کے کفن جگ تریا, بن کے موت نو بچا مارے کل پر کب دے سارے. انہیں کشمیر چاہیے اور ہمیں ان کا سر. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے دیکھ لیا ایک ویڈیو جو 3 طرح کی چیزیں اس ویڈیو میں موجود تھی. سب سے پہلے آپ نے ایک ٹریلر دیکھ لیا جو بھارت نے ایک فلم بنائی ہے دی سرجیکل سٹرائک کے نام سے. وہ سرجیکل سٹرائک جو بھارت کے خود بہت زیادہ لوگوں نے, خود ان کے تجزیہ کاروں نے, خود ان کے میڈیا نے, خود ان کے دانشوروں نے کہا کہ یہ جھوٹا سرجیکل سٹرائک تھا. مودی نے اپنے قوم سے جھوٹ بولا تھا, پاکستان پہ کوئی سرجیکل سٹرائک نہیں ہوا تھا. اب اس پہ بھارت نے مووی بنائی, فلم بنائی اور اس فلم کو ریلیز کیا عرب ممالک میں. عرب ممالک میں خاص کر دبئی, امارات اور عمان وغیرہ میں اس فلم کو ریلیز کیا گیا. اب اس فلم کے ریلیز کرنے کے بعد ایک عربی جو تھا عمانی, انہوں نے ری ایکشن دیا اپنا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ گیا اور سنیما ہال میں نے یہ فلم دیکھی. مجھے بہت برا لگا, مجھے بہت عجیب لگا کہ ایک اسلامی جمہوری ملک پاکستان کو دہشت گرد بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس فلم کے اندر. اور اس نے اپنے حکام سے, اپنے حکومت سے مطالبہ کیا کہ بھارتی فلموں پہ پابندی لگائی جائے. ایسی فلمیں جو پاکستان کا منفی امیج ہمارے ملک میں اجاگر کرتی ہے, ان کے داخلی سیاست کو, ان کے اندرونی سیاست کو ان فلموں میں ڈسکس کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ ہمارا آپ سے سوال یہ ہے, ہماری حکومت سے سوال یہ ہے کہ بھارت جو عرب ممالک میں خصوصی طور پہ اور افریقن ممالک میں پاکستان کو دہشت گرد بنا کے پیش کر رہا ہے, تو اس کا رد عمل حکومت کی طرف سے, ہمارے فلم انڈسٹری کی طرف سے, ہماری عوام کی طرف سے, ہماری میڈیا کی طرف سے کیا ہونا چاہیے؟ عبید صاحب کیا کہیں گے؟ جی فردوس صاحب, یہ بہت ہی مکروہ عمل ہے اور یہ بارہا بھارت کی طرف سے کیا جا چکا ہے. اور اس کے اندر اگر ہم بالی ووڈ کی انڈسٹری کو دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ انفلوئنس ہے وہاں پر. جو وہاں کا پہلے شیو سینا تھی اس کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا, پھر وہاں کے انڈر گراؤنڈ جو لوگ تھے ان کا بہت زیادہ انفلوئنس رہا. بالی ووڈ کو ایک دور میں یہ سمجھا جاتا رہا ہے کہ بالی ووڈ بنایا ہے اس لیے کیا ہے کہ وہاں کے جو مافیاز ہیں ان کے پیسے کو وائٹ کیا جائے, فلموں کے ذریعے سے وائٹ کر کے, تو وہ آگے لے کے آتے تھے. پھر اس کے بعد ابھی وہ اتنی انفلوئنس ہو چکا ہے پورے انڈیا کے اندر بالی ووڈ کا, اور پھر انہوں نے اپنی جو ان کا جتنا بھی بزنس ہے اس کو زیادہ پھیلایا ہے, اس کو مشرق وسطیٰ تک لے کے آئے ہیں. دبئی
دبئی کے اندر، عمان کے اندر اور دیگر علاقوں کے اندر، وہاں پر انہوں نے اپنا ایک پوری مارکیٹنگ اسٹریٹجی تھی، اس کے ذریعے سے انہوں نے اس چیز کو آگے لے کے گئے. تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ وہاں پر اپنے جو جن لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں آپ ان کو وہاں پر اجاگر کریں. آپ فلمیں بنانا چاہتے ہیں، فلموں کا مقصد ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ. آپ انٹرٹینمنٹ کے اوپر بنائیں فلمیں، آپ کیوں ان سیاسی معاملات کے اندر فلمیں بنا رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے جو عرب ممالک ہیں ان کے باقاعدہ طور پہ کیا کوئی سینسر بورڈ نہیں ہے جو ایسی چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ اگر ایک نوجوان اس چیز کو دیکھ کے وہ اس بات کے اوپر احتجاج کر رہا ہے تو وہاں کے جو سینسر بورڈ ہے وہ کیا سوئے ہوئے تھے؟ کیا انہوں نے اس فلم کو ایسے اجازت دے دی؟ خود ہمارے پاکستان کے اندر بھارتی فلمیں آتی ہیں تو وہاں پر باقاعدہ طور پہ سینسر بورڈ ہے جو انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہوتی ہیں فلمیں، ان کو لے آتے ہیں اور جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ پابندی لگتی ہیں. یہ پہلے نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہوا. یہ وہ پہلے سیف علی خان سے نے ایک فلم بنائی، اس سے پہلے پھر اس سے پہلے وہ جو تھے تاج ہوٹل کے اٹیکس ہوئے تھے، نانا پاٹیکر نے اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ وہ فلم بنائی تھی. تو یہ بھارت کا ایک تسلسل ہے جو وہ فلمیں بناتے آ رہے ہیں. لیکن یہ جو فلم ہے، اوڑی والی فلم ہے، اس کا خاص ایک سیاسی پس منظر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کے ریاستی انتخابات ہوئے کچھ دن قبل اور اس میں مودی صاحب کو بہت زور سے منہ کی کھانی پڑی ہے. تو آپ فلم کی ٹائمنگ دیکھیں، یہ اسٹریٹجی کھیلی تھی امریکہ نے. جب امریکہ کے سے پہلے جو انتخابات تھے تو اس دوران ٹرمپ صاحب سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، یہ تقریباً یہ ان کے جو پہلے ہیں براک اوباما صاحب کے دور کی بات ہے، جب اقتدار کی منتقلی ہو رہی تھی بش سے براک اوباما کے لیے. تو اب وہاں پر کیا تھا کہ امریکہ نے ایک فلم بنائی جس کا نام .0 رکھا اور اس میں انہوں نے یہ دکھایا کہ افغانستان کے اندر جتنا بھی ہم نے کام کیا اس کے اندر ہم کامیاب رہے ہیں. لوگوں کے اندر ایک انہوں نے سینیریو کریٹ کیا گیا. تو وہ اس وقت وہاں پر بہت چرچا ہوا تھا، لوگوں سے ووٹ مانگنے کے لیے بہت چرچا ہوا تھا کہ یہ فلموں کو سیاسی طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. پوری فلم بھی سیاسی طور پہ استعمال کی جا رہی ہے. مودی صاحب کو منہ کی کھانی پڑی ہے اور مودی صاحب کو پتہ ہے کہ انڈیا کے اندر اینٹی پاکستان ایجنڈا بکتا ہے. اور انہوں نے اب اس فلم کو اگر آپ دیکھیں، اس کے ٹریلر کو دیکھیں، اس کے بعد جو اس کے اوپر جو تبصرے آئے ہیں ان کے اندر دیکھیں، اس میں باقاعدہ طور پہ اس پورے جو یہ پوری سرجیکل اسٹرائک ہوئی ہے اس کا پورے کا پورا کریڈٹ جو ہے وہ مودی صاحب کو دیا گیا ہے. پھر مودی صاحب کو اس کے اندر بہت زبردست قسم کا لیڈر بنا کے پیش کیا گیا. تو وہ ایک پرسیپشن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آگے آئندہ آنے والے جو انتخابات ہیں اس کی وجہ سے ان کو اس پہ کوئی اچھی کامیابی مل جائے. پہلے جو اڑی اٹیکس کا سیاسی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالی ووڈ کو، جو بالی ووڈ کے وہاں کے عہدے داران ہیں، جو ذمہ داران لوگ ہیں، ان کو خود خیال کرنا چاہیے کہ وہ اپنی انڈسٹری کو، انڈسٹری ہوتی ہے وہ بزنس ہوتا ہے، آپ اس کو بزنس رہنے دیں، آپ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں. وہ نوجوان کیا کہہ رہا تھا عمانی کہ چلے ٹھیک ہے آپ نے کرنی ہے، آپ اپنے انڈیا کے اندر کریں، آپ باہر عرب ممالک کے اندر کیوں لے کے جا رہے ہیں اس کو؟ آپ کا بزنس، آپ کا اپنا بزنس خراب ہوگا. آپ کی اس فلم کی وجہ سے اگر آپ کے اوپر پابندی لگ جائے، آج کل عرب ممالک کے ساتھ پاکستان کے اتنے اچھے حالات ہیں، اگر پاکستان اس کے اوپر ایکشن لے اور انڈین فلموں سے پابندی لگنا شروع ہو جائے وہاں پر، تو آپ کا اپنا بزنس خراب ہوگا وہاں پر. عجیب بات یہ کہ انڈین اس چیز پہ بالی ووڈ کو فلمیں ہی بنانی ہے، تو اپنے ملک کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں، ان پہ بنائے مسائل ہیں لوگوں کی آگاہی کے لیے، لوگوں کی تربیت کے لیے. یونیسیف نے باقاعدہ طور پہ وہاں پہ ایسی چیزیں ویڈیوز بنائی، ان کو بھارت میں مہم کے طور پہ چلائی کہ بھارت میں 60% لوگ ٹوائلٹ میں نہیں جاتے ہیں، گلیوں میں فارغ ہوتے ہیں، کھیتوں میں فارغ ہوتے ہیں، ٹرین کی پٹریوں میں فارغ ہوتے ہیں. اس کے لیے یونیسیف نے باقاعدہ طور پہ ایسی مہمات چلائی ہندوستان کے اندر کہ لوگ ٹوائلٹ کا استعمال کریں. وہ مہم ناکام ہو گئی تو ایک اور مہم چلائی اقوام متحدہ نے ہندوستان میں کہ بھئی آپ کیا کریں، ٹوائلٹ استعمال کریں، گھر کا ٹوائلٹ استعمال کرنے والی کو راہج الوقت ایک سکہ 1 روپے انعام میں دیا جائے گا. اس طرح کی مہمیں شروع کر دی. اپنے ملک کے مسائل کو چھوڑ کے جعلی، فرضی اور مطلب غیر حقیقی چیزوں پہ فلمیں بنا رہے. بالی ووڈ انڈسٹری کو اس کے اندر نہیں کودنا چاہیے. وہ اپنا کام کریں، ان کو اپنے لحاظ سے اپنا کام کرتے رہیں. وہ کبھی وہاں پر پاکستانی فنکاروں کو بین کر دیا جاتا ہے. اس اوڈی اٹیک کے وقت بھی کچھ پاکستانی فنکار وہاں پر کام کر رہے تھے، بڑی بڑی انویسٹمنٹ ہوئی تھی، تو وہ بہت بڑا مسئلہ وہاں پر بنا. پھر ان کے کانٹریکٹ سے وہ کانٹریکٹ وہاں پہ وہ خراب ہوئے. اب پاکستانی ایکٹرز وہاں پر جاتے ہیں، ان کی مانگ ہے وہاں پر، انڈیا میں بہت مانگ ہے پاکستانی ایکٹرز کی، ان کو مجبوری کے طور پہ بلانا پڑتا ہے. لیکن ان سیاسی وجوہات کی وجہ سے سارے معاملات خراب ہوتے ہیں وہاں پر. انڈسٹری کا نقصان ہو رہا ہے. آپ انڈسٹری نہیں ہے، آپ اپنا کام کریں. آپ کیوں سیاسی معاملات کے اندر آ رہے ہیں؟ آپ کیوں اس کے اندر دخل اندازی کریں؟ اس میں آپ کا اپنا ذاتی نقصان ہے. اور پھر دوسری بات دیکھیں، اگر آپ نے فار ایگزامپل سرجیکل اسٹرائک کی ہے، کیا سرجیکل اسٹرائک کرنا، اب فلم کے اندر بھی اگر اس کو دیکھیں، اچھا پھر فلم کے اندر ایک بہت غلط چیز انہوں نے تمسخر اڑایا تھا. انہوں نے جو بندہ ان کا کمانڈو جاتا ہے، جا کے مارتا ہے، تو ان کو کہتا ہے کہ اپنی 72 حوروں کو نعوذ باللہ من ذالک میرا سلام دینا، اور ان کو کہنا کہ دعوت اسلامی جو ہندوستان میں جو 22 کروڑ مسلمان رہ رہے ہیں. اگر آپ کا مقصد
فلم بنانا ہے اپنے سیاسی مقصد کے لیے تو پھر آپ کسی دوسرے ہندوستان کے اندر کتنے مسلمان موجود ہیں آپ ان کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں, آپ اس طرح کے متنازع قسم کے ڈائیلاگ بیچ میں ڈال رہے ہیں جس کے اوپر سب تمسخر اڑا رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں آپ کر رہے ہیں. اور حقیقی زندگی میں دیکھیں کلبھوشن آیا ہوا, وہ پکڑا ہوا ہے یہاں پہ, اسے کو چھڑانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, نہیں چھڑ رہا ہے, اور آیا پکڑا گیا اور لتر پڑ رہی ہیں اس کو. حقیقی زندگی میں تو یہ ہے, کمانڈر ہے, کرنل ہے, آیا ادھر پکڑا گیا. اور فلموں میں یہ چیزیں ہر ملک اپنی فوج کے ساتھ ایک ان کا تعلق ہوتا ہے, رشتہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہونا چاہیے ان کا, ٹھیک ہے, آپ اپنی فوج کی عزت کریں, فوج کو سمان دیں, آپ فوج کو سر پلکوں پہ بٹھائیں, جو مرضی کریں, لیکن جھوٹا پروپیگنڈا نہ کریں. اچھا, ایک اہم بات وہ بیچ میں رہ گئی کہ کیا سرجیکل اسٹرائک کرنا بھی ذاتی ہی کوئی اچھی چیز ہے؟ آپ اپنے لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم دوسرے کے لوگوں کے اندر, گھروں کے اندر, یعنی گھس کے جا کے اور وہاں سے گھس رہے ہیں, آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں, آپ اپنا یہ پرسیپشن کریٹ کر رہے ہیں. پھر فلم کے اندر بھی انہوں نے یہ دکھایا کہ جی ہم جو ہے, ہمیں کون سا اقوام متحدہ کو کوئی رپورٹ پیش کرنی ہے, جو پاکستان اس کو کبھی مانے گا نہیں, تو جو پاکستان مانے گا نہیں وہ واقعہ کبھی ہوا نہیں, تو اب بھارت خود اس بات کو تسلیم کر رہا ہے. تو میرے خیال سے جو عالمی عدالتوں کے اوپر بھارت کو, اور ان کے خود میڈیا, ایک طرف میڈیا یہ دکھا رہا ہے پاکستانی فوج آ کے بندے کا سر کاٹ کے لے گئی, وہ دوسری طرف یہ ثابت کر رہا ہے پاکستان سرجیکل اسٹرائک کر رہا ہے ان کے ملک. ان کے جو ایکچوئل چیزیں وہ دیکھ کے اتنی حیرت ہوتی ہے, اتنی ہنسی آتی ہے. کبھی پاکستانی کبوتر, جاسوس کبوتر کبھی پکڑ لیتے ہیں, کبھی دو بٹے لگا لیتے ہیں, اس طرح کی فضول چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. اور اچھا مزے کی بات آپ کو میں بتاؤں, یہ ساری کی ساری فلم سربیا میں شوٹ ہوئی ہے. ان کا کوشش تھی کہ اس کو انڈیا کے اندر شوٹ کیا جائے. مسئلہ یہ تھا کہ جو اکوپمنٹ انہوں نے یوز کیا ہے آرمی کا, وہ ان کو انڈیا میں مل ہی نہیں رہا تھا. یہ سربیا گئے ہیں, جتنا یہ آپ کو بڑی بڑی گنیں نظر آ رہی ہیں, اور پتہ نہیں کیا جو انڈین آرمی ہے وہ پتہ نہیں شاید امریکن آرمی سے بھی تو آتا گیا, یہ سارا کا اکوپمنٹ یہ سربیا میں جا کے انہوں نے وہاں سے کرائے پہ لے کے یہ فلم ساری شوٹ کی ہے. بھارت کے اندر تو نہ بھارت کے اندر ان کو لوکیشن ملی شوٹ کرنے کے لیے, نہ وہاں پہ اکوپمنٹ ملا ان کو یہ شوٹ کرنے کے لیے. صحیح. اچھا, ایک طرف بھارت یہ منفی چہرہ پاکستان کا اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے, پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں, دنیا پاکستان کا مثبت چہرہ لے کے جا رہی ہے آگے, پاکستان کا مثبت چہرہ آگے سامنے آ رہا ہے, دنیا آ رہی ہے, سیاح آ رہے ہیں. اچھا, اطالوی ایک ماہر آثار قدیمہ اور فنکار پاکستان آئے, اور انہوں نے دو بڑی خوبصورت باتیں کی. ایک اس نے کہا کہ بھائی میں اپنی قوم سے یہ کہوں گا کہ پاکستان سے میزبانی سیکھیں, کس طرح پاکستان مہمان نوازی کرتا ہے, یہ مہمان نوازی پاکستان سے سیکھنی ہے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ پاکستان میں اتنی خوبصورت علاقے ہیں, آبشاریں, پہاڑ ہیں, اور ان کا کلچر, تاریخ پاکستان کی اتنی, چونکہ وہ آثار قدیمہ کے بھی ماہر ہیں, تو میں اپنی قوم سے کہوں گا کہ وزٹ کرنے کے لیے, تاریخ کو دیکھنے کے لیے پاکستان آئیں. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں یہ جو آئے ہیں سیاح, اور ایک بنیادی طور پہ ایک فنکار ہے, ویڈیوگرافی یہ کرتے ہیں, تصویر سازی یہ کرتے ہیں, تو یہ انڈریا انچولچی ان کا نام ہے, انچولچی اس طرح کا کچھ نام ہے, اطالوی نام ہے, فرینچ نیم. تو یہ پاکستان میں آئے ہیں, آثار قدیمہ کی تلاش میں آئے ہیں, پاکستان کی خوبصورتی کو تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں, اور وہاں پر انہوں نے دیکھا پاکستان اس لحاظ سے مالا مال ہے. پاکستان کے اندر دنیا کے خوبصورت ترین جو پہاڑی سلسلے ہیں وہ پہاڑی سلسلہ موجود ہے. پاکستان میں آپ کو 4 موسم ملیں گے, اس میں آپ کو برف بھی ملے گی, آپ کو صحرا بھی ملیں گے, ہر چیز وہاں پر ملے گی. پھر پاکستان کے لوگ بہت ہی مہمان نواز لوگ ہیں, خوش اخلاق وہ لوگ ہیں. جو لوگ آتے ہیں وہ وہاں پر آ کے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں. تو پاکستان کے پاس بہت زیادہ پوٹینشیل ہے جو آپ کی انڈسٹری ہے اس کی سیاحت کی. پاکستان کو اس کے اندر کوشش کر کے پاکستان کو اس کو زیادہ سے زیادہ ایوالو کرنا چاہیے, اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یہاں پہ لانا چاہیے, جس سے پاکستان کے جو اکانومی ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو سکتی ہے. آپ کی ٹریولنگ انڈسٹری اگر آپ دنیا میں جا کے دیکھیں تو دبئی کی پوری جو معیشت ہے اس میں بہت بڑا حصہ آپ کی ٹریول انڈسٹری وہاں کی وہ پیش کر رہی ہے. تو پاکستان ایک تو سیاحت کے اعتبار سے ایک بہت بڑی ہب ہے, بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. پھر پاکستان کے اندر, پوری دنیا کے اندر جو لوگ تاریخ کی ریسرچ کرتے ہیں, جو لوگ آثار قدیمہ کی ریسرچ کرتے ہیں, پاکستان کے پاس وہ بہت زیادہ چیزیں ہیں. اگر آپ اسلام آباد میں دیکھیں تو اسلام آباد سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پہ دنیا کی سب سے قدیم ترین یونیورسٹی, جو سب سے پہلی یونیورسٹی بنی تھی, جو ٹیکسلا کی جو تہذیب ہے, تو وہ ٹیکسلا کی یونیورسٹی وہاں پر دریافت ہوئی ہے. پھر خود پوٹوہاری جو ثقافت ہے اس کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ 8000 سال پرانی ثقافت ہے. پھر پاکستان میں موہنجو دارو کی جو ثقافت ہے وہ دریافت ہوئی ہے. پھر سندھ چلیں جائیں, آپ اندرون سندھ چلیں جائیں, اندرون سندھ کی ثقافت تو وہ کئی ہزار سالوں سے چلتی آ رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی آپ کے پاس ہب ہے, آپ کے پاس پوٹینشیل ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا نے اس وقت جتنے بھی مقامات تھے سیاحتی وہ سب دیکھ چکے ہیں. وہ یورپ کا سفر کر چکے ہیں, وہ سوئٹزرلینڈ جا چکے ہیں, وہ دبئی جا چکے ہیں, وہ سب جگہ کو دیکھ کے تھک گئے ہیں, نیا کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ پاکستان کے پاس بہت اچھا وقت ہے. پاکستان اپنی جو ٹریولنگ کی انڈسٹری ہے, اپنی جو سیاحت کی انڈسٹری ہے, اس کو پاکستان ایوالو کرے. اور اس پہ وزیر اعظم نے کل قطر میں بھی بات کی, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سیاحت کے
مواقع بھی بہت زیادہ ہیں. تو پاکستان کو اس پر باقاعدہ طور پہ جو ہماری منسٹری ہے اس کو باقاعدہ طور پہ کچھ ایسے اقدامات کرنے چاہیے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو حفاظت دی جائے, ان کو پروٹیکشن دی جائے, ان کو احساس در کروایا جائے. اور اب انٹرنیشنل امیج کا بہرحال پاکستان کا بہت بہتر ہو رہا ہے. اچھا یہی اپرچونٹی سعودی عرب کے پاس بھی بہت زیادہ ہے. سعودی عرب بھی جو ہے نا وہ تاریخی حوالے سے مالا مال ہے. یہاں پر آپ چلے جائیں مدائن شعیب ہے, مدائن صالح ہے, جو قرآنی تاریخ ہے سعودی عرب بھی جو آپ کا نیوم سٹی بن رہا ہے 3 ملکوں کے اوپر مشتمل, جارڈن اور آپ کا تبوک کا جو ایریا ہے اور مصر کا جو ایریا ہے. تو یہ ایریا میں یہاں پہ خود گیا ہوا ہوں کئی دفعہ. تو یہ ایریا آپ کا آثار قدیمہ کے حوالے سے مالا مال ہے. تو سعودی عرب کے پاس بھی بہت اچھی اپرچونٹی ہے. سعودی عرب اگر اس حوالے سے کام کرے اور وہ کر رہا ہے تو آگے آنے والے مستقبل کے اندر پاکستان اور سعودی عرب کو اس حوالے سے بہت زیادہ اپنی معیشت کو مستحکم کرنے میں فائدہ ہو سکتا ہے. بہت شکریہ عبید صاحب. پروگرام کا ٹائم یہاں پہ ختم ہوتا ہے. بہت نوازی صاحب نے ٹائم دیا. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ کو کیسے لگا آج کا پروگرام, ہمارے ٹاپکس کیسے لگے, گفتگو کیسی لگی, اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے. اجازت دیجیے فردوس جمال کو. اللہ حافظ.